من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول الله سبحانه وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به معزز سامعین کرام، لائق صد احترام و تکریم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج الحمدللہ ماہ مبارک و مقدس رمضان کا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اپنے رب کی اس عطا پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یقیناً وہ کم ہے۔ کہ اللہ خالق و مالک نے اپنی اس مخلوق انسانیت اور پھر مسلمانان دنیا پہ ایک دفعہ پھر اپنی شفقت و مہربانی کا معاملہ فرماتے ہوئے یہ ماہ ہمیں نصیب کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ صرف کلمات تشکر سے ہی کام نہیں بنے گا، بلکہ حقیقی معنوں میں ہمیں اللہ کے حضور شکر بجا لانے کی کوشش بھی کرنی ہے اور ہمت اور جستجو بھی کرنی ہے۔ ہم وہ لمحہ شاید کبھی بھی نہ بھول پائیں بالخصوص جس مسلمان اور مومن کے دل میں رمضان المبارک کی نیکیاں، اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا ایک لامحدود اور لازوال جذبہ موجود ہے، وہ لمحہ زندگی میں شاید کبھی بھلا پائے کہ جب شاید ہمارے گناہوں کا ہی سبب تھا اور یقیناً تھا اللہ رب العزت ہم سے اتنے ناراض ہو گئے کہ اس مالک و خالق نے ہم پر اپنے گھروں کے دروازے بھی بند کر دیے، اور پوری دنیا کے گھر تو سبھی اللہ کے ہی ہیں،
لیکن سب سے بڑا گھر جو بیت اللہ کی صورت میں ہے اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی صورت میں ہے، میرے بھائیوں، وہ بھی اللہ رب العزت نے ہم پہ بند کر دیے۔ تو اس لیے اس نقشے کو یاد کر کے، اس تصویر کو ذرا اپنی تصوراتی دنیا میں لا کے، وہ مناظر یاد کر کے اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑ بار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں 2 سال بعد اس ماہ مبارک میں صحیح اطمینان اور سکون کے ساتھ پہلے کی طرح عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ گو کہ جس نظر سے میں معاشرے کو دیکھتا ہوں، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں کر پا رہے۔ ہماری جو دنیا سے لگن ان 2 سالوں سے پہلے تھی، وہ یہ 2 سخت ترین سال بھی ہمیں شاید وہ درس نہ دے سکے، وہ مسئلہ نہ سمجھا پائے جو ہمیں سمجھنا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ میرے بھائی، میں کبھی بھی اس بات کی مخالفت میں نہیں ہوں کہ رمضان میں دروازے دکانوں کے بند ہو جائیں، شٹر نیچے ہو جائیں اور پورا مہینہ لوگ اللہ کے گھروں میں بیٹھ جائیں، قطعاً اس کی تعلیم نہیں دوں گا، اور یہ ہمارا دین بھی نہیں سکھاتا۔ لیکن میں اس بات پہ ضرور توجہ دلاؤں گا اپنے بھائیوں کو کہ میرے بھائیوں، وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہیں اسی مہینے کے اندر پورے 1 ہفتہ اور 2 ہفتے مستقل دکانوں کے شٹر نیچے کرنے پڑے، 24 گھنٹے، 1 منٹ کے لیے بھی کوئی میرا بھائی دکان چاہتا بھی تو وہ نہیں کھول سکتا تھا۔ اگر میرا رب چاہے تو یوں بھی کر سکتا ہے، ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ آج اگر ہمارا شٹر اور ماہ مبارک میں اگر مسجد سے آواز سننے کے باوجود بند نہیں ہوتا تو پھر منتظر رہو اس وقت کے کہ جب اللہ نے زبردستی پھر شٹر نیچے کروا دینے ہیں اور پھر ہم تلیاں ملتے رہ جائیں گے۔ خدا را اللہ سے کبھی بھی ٹکر نہ لیجئے گا، وہ ڈاڈھ ہے، وہ تگڑا ہے، وہ داتا ہے، وہ قدرت اور طاقت والا ہے، ہم کمزور ہیں۔ ہمیں وہ ہر روز یہ سانسیں دیتا ہے تو ہم سانسیں لیتے ہیں، وہ جب چاہے روک لے۔ ہم میں سے کوئی کتنا کڑیل جوان کیوں نہ ہو، بڑی اس کی جوانی کا شور اور ولولہ کیوں نہ ہو، 1 منٹ میں جب وہ کن کہے تو اس کی سانسیں رک جاتی ہیں اور وہ شخص عالم دنیا سے عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بڑا مبارک ماہ ہے، کام کریں، سارا سال کریں، رمضان میں بھی کریں، لیکن فرق ضرور ہو۔ ہمیں ان ادوار سے ضرور سیکھنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر بجا لائیں،
اللہ کی قسم سجدے ٹیک ٹیک کے، رو رو کے، گڑ گڑا کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ یہ تیرا اتنا بڑا احسان ہے مسلمانان دنیا پہ کہ اس سے بڑھ کے شاید ہی تیرا کوئی احسان ہو کہ تو نے ہمیں اس مبارک ماہ کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کا ایک دفعہ پھر موقع دیا۔ جبکہ یقین جانیے گا کہ میں تو ایک دفعہ مایوس ہو چکا تھا کہ اب شاید ساری زندگی رمضان المبارک کے ساتھ یوں ہی کھلواڑا ہوتا رہے۔ اس دفعہ بھی بھرپور کوشش کی گئی، ماحول بنانے کی پوری کوشش کی گئی۔ اومیکرون کے نام سے ایک نیا کرونا مرض وجود میں لا کے اسے رمضان سے ٹھیک 5-6 مہینے پہلے لانچ کیا گیا کہ رمضان کے قریب جا کے اس کی آواز کو مزید ہوا دے کے پھر لوگوں کی عبادات خراب کریں گے۔ لیکن میرے رب کی اپنی مرضیاں ہیں، میرے اللہ کے اپنے فیصلے ہیں میرے بھائیوں، اس لیے ڈریں اللہ سے، اللہ کا خوف کھائیں۔ یہ جو مہینہ ہے یہ ضائع کرنے والا مہینہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنے کو نہیں ہے۔ ہم ویسے بھی زندگی میں we haven't time to waste، ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کو زندگی میں بھی نہیں ہے، لیکن خاص طور پر اس رمضان المبارک میں، رمضان میں ایک ایک گھڑی کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے، ایک ایک لمحے کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ لمحہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ماہ مبارک اللہ رب العزت نے اس میں جو سب سے بڑا کام، سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا عمل جو اس مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان بجا لاتے ہیں وہ ہے روزہ، جسے عربی میں صوم، صیام ان ناموں سے یاد رکھا جاتا ہے، اور ہماری زبان میں اردو میں اسے روزہ کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے اس ماہ مبارک میں۔ اور میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنی اس کی جانے والی نیکی کا تصور کرنا کہ یہ نیکی کتنی بڑی ہے، چونکہ جب تک فاعل یا عامل کو اس کے کیے جانے والے کام کی اہمیت کا علم نہ ہو تو وہ کام اس کو فائدہ نہیں دیتا، اور نہ ہی اس کام میں وہ خشوع اور خضوع پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے میرے بھائی یہ روزہ، کہ محبوب پیغمبر نے فرمایا جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی راہ میں، ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھتا ہے، تو رحمت کائنات نے فرمایا اللہ رب العزت اس ایک روزے کی وجہ سے اپنے اس روزہ رکھنے والے بندے کو اللہ جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، اللہ رب العزت مستقل طور پر جنت کے دروازوں کو پورا رمضان کا مہینہ کھول دیتے ہیں،
اور پورا مہینہ اللہ رب العزت اپنی مہربانی فرما کے اس مہینے میں ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کو بھی اپنی مہربانی اور رحمت سے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ دروازے جو ہر وقت کھلے ہیں، صدائیں لگ رہی ہیں، آوازیں لگ رہی ہیں، وہ بندہ خدا حل باغی الشر اقصر وحل باغی الخیر اقبل۔ او بندہ خدا اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والے، ساری زندگی رب کی بغاوت میں گزارنے والے، آنا آج وقت ہے کہ اپنے رب سے، رب کے حضور جھک جا۔ یہ مہینہ ہے ایسا، رحمتیں سمیٹ لے، اپنی آخرت کے لیے اپنا توشہ جمع کر لے، اپنا زاد راہ لے لے۔ اور فرمایا جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العزت بند کر دیتے ہیں پورا مہینہ، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، اور بڑے بڑے جو سرکش شیاطین اور جن ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بڑے بڑے زنجیروں میں جھکڑ دیتے ہیں۔ بڑا فلسفہ بیان فرمایا میرے رب نے۔ اللہ رب العزت کی حکمت اور بصیرت ہے کہ تاکہ رمضان المبارک میں کوئی بندہ گناہ کرنے والا یہ نہ کہہ دے یا یہ نہ سوچے کہ جی شیطان نے کروا دی ہے۔ عام طور پر ہم یہی کرتے ہیں، گناہ کر کے نا وہ شیطان کے ذمے سونپ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے یہی ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ اللہ کی مہربانیوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اور دوسری بات اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد اور فلسفہ بیان فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کائنات والو یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پاک صاف ہو جاؤ، تاکہ تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیاں دھو ڈالیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، او کائنات والو جب تم نیکیاں کرتے ہو تو ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے گناہ خود ہی مٹا دیتے ہیں، نیکیوں کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت سمجھنا میرے بھائی میرے بزرگ۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا، رمضان کے روزے رکھے، ایک روزہ یا سارے روزے، فرمایا دو شروط لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں یعنی روزہ رکھنے والا مومن ہے۔ کیا مطلب؟ غیر مومن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص مومن ہی نہیں ہے تو
تو وہ بے شک صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے، اس کو فزیکلی تو فائدہ مل سکتا ہے اس کی باڈی کو، لیکن اجر نہیں ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ اجر وہی پائے گا جو مومن ہے۔ پہلی شرط اللہ نے لگائی کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، حالت ایمان میں، اور فرمایا واحتسابا، نیکی کی غرض سے۔ یہ دو شروط ہیں، دکھلاوا نہیں، ریاکاری نہیں۔ یا تیسرے نمبر پر روزے سے فزیکلی فوائد تو بندے کو حاصل ہوتے ہی ہیں، لیکن روزے دار نے فزیکلی فوائد کو سامنے رکھ کے روزہ نہیں رکھنا۔ یہ ٹیکنیکلی بات ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی باڈی میں بہت ساری اللہ رب العزت بیماریاں ختم کر دیتے ہیں، آپ کے جسم کو تقویت ملتی ہے، اور اس کا اندر کا سسٹم ایک دفعہ بہترین ہو جاتا ہے۔ لیکن روزے دار نے یہ سب کچھ سوچ کے روزہ نہیں رکھنا۔ روزے دار نے روزہ رکھنا ہے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہوں، نیکی سمجھ کے رکھ رہا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا ایمان کی حالت میں اور نیکی کی نیت سے اگر کوئی روزہ رکھے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محبوب کائنات نے فرمایا ان روزوں کی وجہ سے، اس ایک روزے کی وجہ سے یا رمضان بھر کی وجہ سے، اللہ رب العزت اس اپنے بندے کے، اپنے اس مسلمان اور مومن کے زندگی بھر کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون۔ او کائنات میں بسنے والوں، میرے مومن بندوں، مسلمانوں، میں رب تو بڑا رحیم ہوں، کریم ہوں، تمہیں میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھ کے تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، اذیت نہیں دینا چاہتا۔ مجھے کیا ہے، میں سارا سال تمہیں کھلاتا ہوں، تو اس مہینے میں کھاؤ گے تو کیا میرے خزانوں میں کمی آ جائے گی؟ نہیں۔ پھر حرام کردہ چیزوں سے منع کیا ہی کیا، میں حلال سے بھی منع کر دیتا ہوں کہ دوران روزہ بندہ حلال چیز بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ ساری سختی اس لیے ہے، یہ سختیاں اس لیے ہیں کہ لعلکم تتقون، کہا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پاک صاف ہو جاؤ۔ سارا سال گناہوں میں لتھڑے رہنے کی وجہ سے جو تمہارے سینوں میں موجود دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں، میں رب چاہتا ہوں کہ رمضان کی برکتوں سے تم اپنے ان دلوں کو دھو کے صاف شفاف شیشے کی مانند کر لو۔ میں یہ چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے، میرا فلسفہ یہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ اس پہ اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی بھر کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ کی قسم، نیکی کا حصول بھی
اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی بھی انسان اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں بجا لا سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ایک چھوٹا سا گناہ بھی اگر اللہ مہربانی نہ فرمائیں تو ہم اللہ سے نہیں بخشوا سکتے۔ ایک چھوٹا سا گناہ بھی یہ اللہ کی مہربانیوں سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو عام نہ لینا، کوئی اساطیر الاولین نہ سمجھنا کہ یہ کہانی ہے، یہ نارمل سی بات ہے۔ یہ نارمل نہیں میرے بھائی۔ ہم ایک گناہ بھی اگر یہ چاہیں نا کہ ہم کوئی اپنے بزور بازو، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے زور کے بل بوتے پہ اللہ اکبر معاف کروا لیں، یا اپنی نیکی کے گھمنڈ میں ہی معاف کروا لیں، تب بھی ممکن نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ جب وہ چاہتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، جب اس کی مرضی اور منشا ہوتی ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک معاف کروانے کی ہم ہمت نہیں کر سکتے۔ اور یہاں کیا ہے کہ فرمایا ایک روزہ میری راہ میں رکھو، میں زندگی بھر کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی شفقت ہے۔ اور دوسری حدیث اس سے ملتی جلتی میرے بھائی، کہ اللہ رب العزت نے، حدیث قدسی ہے کہ نیکی کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، کہ میرا رب نیکی کے معاملے میں اتنا مہربان ہے اپنی مخلوق انسانیت پہ اور پھر مسلمانان دنیا پہ، کہ بدی اور نیکی کا کوئی آپس میں کمپیریزن نہیں ہے، آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ فرمایا جب حضرت انسان نیکی کا ارادہ رکھتا ہے، ابھی آپ رات سونے والے ہیں، آپ نے یہ تہیا کر لیا، ارادہ کر لیا کہ صبح اٹھ کے یہ نیکی کرنی ہے، آپ کے اس ارادے کی وجہ سے، نیک اور سچے ارادے کی وجہ سے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج کر دیں۔ کی نہیں، ابھی ارادہ کیا تو نیکی درج ہو گئی۔ اور فرمایا جب حضرت انسان وہ نیکی بجا لاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہناتا ہے، فرمایا پھر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ جب انسان نیکی بجا لاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اب یہ نہیں کہ تم سمجھو کہ اس نے نیت کی تھی، اس کے نامہ اعمال میں تو ایک نیکی لکھ دی گئی، اب یہ کافی ہے، انف ہے۔ نہیں 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 میرے فرشتوں، اب میرے بندے نے نیکی کر لی ہے تو اب اس کے نامہ اعمال میں 9 اور نیکیاں لکھ کے پوری 10 نیکیاں کر دو۔ کرتا ایک ہے، اجر 10 کا۔ اور پھر فرمایا یہی نیکی کبھی اس میں خشوع اور خضوع اتنا ہوتا ہے کہ، اور پھر خاص کر رمضان المبارک میں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ خشوع ہی کی وجہ سے ہے، جو خشوع اور خضوع رمضان میں انسان میں پیدا ہوتا ہے وہ سارا سال نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس رمضان المبارک میں اللہ رب العزت انسان کے خشوع اور خضوع کی وجہ سے اس ایک نیکی کو اللہ رب العزت 70 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔
اور پھر فرمایا کبھی اتنا نیکی کرنے والا اتنا خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو الی 700 ضعف 700 گنا تک بھی اللہ رب العزت اس ایک نیکی کو بڑھا دیتے ہیں. نیکی ایک کر رہا ہے، اجر و ثواب 700 نیکیوں کا پا رہا ہے. اور پھر فرمایا اللہ اکبر، روزے کی باری آئی، میرے رب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی. او میرے بندو روزے داروں، او صوم کے پابند بندو، یہ بھی سن لو کہ میں روزے دار پہ کتنا مہربان ہوں. اس روزے کا اجر لکھنے سے میرے فرشتے بھی قاصر ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم کہ ایک روزے کا کیا اجر ہے. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، یہ میرے لیے ہی رکھا جاتا ہے، یہ روزہ میرے لیے ہی روزے دار رکھتا ہے، تو میں رب اپنی شان کے مطابق اسے اس کا اجر دوں گا. وہ میری مرضی ہے جتنا دوں. یہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. یہ جو فوائد آپ سن رہے تھے نا، گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، یہ اس کا کچھ حصہ ہے. اور جو اصل معاملہ ہے میرے بھائی وہ میرے رب کے پاس ہے. وہ اللہ رب العزت اپنی مرضی، اپنی شان، اپنے جلال کے مطابق عطا فرماتے ہیں. اسی طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس طرح ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے، رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، زندگی بھر کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح فرمایا رمضان کا قیام، صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز، رمضان کا قیام کرنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کے زندگی بھر کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. رمضان کا قیام یہ وہی صلاۃ التراویح ہے جو سارا سال تو رات کے آخری حصہ میں پڑھنے کی تعلیم دی گئی، لیکن رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے اپنی خاص مہربانی کی وجہ سے وہی رات کی آخری عبادت وہ رات کے پہلے حصے میں مقرر فرما دی. یہ اللہ کی مہربانی تھی نا جی، کہ صبح میرے بندے اٹھیں گے، وہ تراویح پڑھیں گے یا سحری کا بندوبست کریں گے، تو اللہ رب العزت نے وہی تہجد کی جو نماز تھی اس کو رات کے پہلے حصے میں مقرر فرما دیا. یہ وہی صلاۃ التراویح ہے جس کی بحث میں آج میرا مسلمان پڑا ہوا ہے، جس کا اتنا اجر ہے کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس نے رات کا قیام کیا رمضان میں، فرمایا اس قیام کی وجہ سے بھی اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن میرا مسلمان اس بحث میں آج تک بھی پڑا ہوا ہے، آج بھی یہ سوال کر رہا ہے کہ جی روزے پہ تو نہیں کوئی اثر پڑتا نا، نہ پڑی جائے تو روزہ تو ہو جاتا ہے نا، اور جی کوئی فرض تو نہیں ہے نا. اتنے بڑے اجر والی نیکی، اتنے بڑے اجر والی عبادت، اس کی اہمیت یہ حضرت انسان اور میرے مسلمان بھائی نے یہیں پہ گنوا دی کہ جب یہ کہہ دیا کہ جی یہ فرض تو نہیں ہے نا. اور میرے بھائی ہم وہی کام کریں گے زندگی میں نیکی سمجھ کے کہ جو فرض ہوگا، مسنون نہیں کریں گے، مستحب نہیں کریں گے.
نیکیوں کے معاملے میں کبھی یہ مت سوچا کریں، اور بالخصوص رمضان المبارک میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں نے کی، اللہ کے رسول نے کی ہے، اللہ کی قسم وہ بجا لانے کی کوشش کیا کریں۔ آج جتنی غفلت ہمارے مسلمانوں میں، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں، باقی پوری دنیا میں یہ غفلت نہیں ہے، ہمیں شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے، اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ یقین جانیے گا کہ میرا بھائی ہے اٹلی میں، یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ وہ ہر نماز پڑھنے کے لیے، ایک نماز پڑھنے کے لیے 1 سے 1.5 گھنٹہ پیدل چل کے مسجد میں جاتا ہے، اور یہ صرف اس کا، یہ جتنے وہاں مسلمان ہیں، ہر گلی محلے میں تو مسجد نہیں ہے، 1-1.5 گھنٹہ پیدل چل کے نماز کی ادائیگی کے لیے، اور 1-1.5 گھنٹہ پیدل چل کے نماز تراویح کے لیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، باہر کی دنیا میں لوگ، اور ہمارے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی مسجد ہے، لیکن نماز تراویح کے لیے نہیں حاضر ہوتے۔ ناقدری ہے نا، ناشکری ہے۔ تو اس لیے جتنی ناشکری اور ناقدری یہاں دیکھی جاتی ہے ہمارے اس معاشرے میں، صرف اسی ڈیبیٹ میں پڑے رہتے ہیں، اسی بحث میں رہتے ہیں کہ فرض ہے، سنت ہے، مسنون ہے، اللہ کے رسول نے 3 دن پڑھی۔ یہ تو میرے بھائی، یہ ابحاث ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمیں کوئی نیکی کا پتہ چلے، ہمیں وہ کر لینی چاہیے، اور اتنی بڑی نیکی جو تراویح کی صورت میں ہے، قیام اللیل کی صورت میں ہے، اللہ کے لیے اسے عام نہ سمجھیے گا، اسے بڑی اہمیت دیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ میرے بھائیو، آپ جو کامن لوگ ہیں، میرے نوجوان بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، یہ ایک نصیحت ہے آپ کے لیے، آپ اس بات کو سمجھیے بھی گا کہ آپ لوگ چونکہ باضابطہ طور پر کسی قاری سے پڑھے نہیں ہوتے، کسی اچھے استاذ کے پاس بیٹھ کے آپ نے کوئی قرآن کی تجوید، اس کے مخارج، اس کے سارے جو ہے وہ تلفظ تو آپ نے سیکھا نہیں ہوتا، تو لامحالہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ 20 غلطیاں کرتے ہیں اس قرات میں، عام پبلک جتنی بھی ہے سوائے حفاظ کے یا قرائے کرام کے۔ بڑے بڑے علماء بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ قرآن کو تلفظ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا تو ان سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ تو عام پبلک سے یہ غلطیاں لامحالہ ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کسی امام قاری کے پیچھے، کسی بھی امام تراویح کے پیچھے اگر مسلسل پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک آپ قیام کرتے ہیں، اور وہ پورا قرآن نماز تراویح میں پڑھتا ہے، آدھا پڑھتا ہے، پورا پڑھتا ہے، جتنا بھی پڑھتا ہے، تو میرے بھائیوں آپ اس کے پیچھے ریگولر آتے ہیں، مستقل آتے ہیں، تو جتنا اجر وہ قاری قرآن پڑھنے والا اللہ سے لے رہا ہے، اللہ کی قسم اتنا ہی اجر آپ پیچھے کھڑے ہو کے سننے والے بھی اللہ سے لے رہے ہیں۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، تلفظ سے پڑھے گا، ادائیگی ہوگی، مخارج سے پڑھے گا، اور اگر اللہ اسے سمجھ دے، وہ دنیا کی رضا سے ہٹ کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہے تو ٹھہر ٹھہر کے بھی پڑھے گا، جلدی بھی نہیں کرے گا۔ بعض قاریوں کو تو مخلوق کی پسند بھی بڑی عزیز ہوتی ہے، مخلوق کی پسند کہ جی لوگ ناراض ہو جائیں گے، جی نمازی کٹ جان گے۔ مجھے ایک عالم دین کی بات بڑی پسند آئی، ہمارے بہت بڑے شیخ ہیں، شیخ الحدیث ہیں حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ، ان کی ایک گفتگو میں ایک جملہ، اس سے پہلے شاید میرے تصور میں بھی کبھی آ جاتا تھا
لیکن ان کا جب یہ جملہ سنا کہ اے تراویح پڑھانے والے ائمہ، قیام کروانے والے اماموں، تراویح پڑھانے والوں، جب تم تراویح پڑھا رہے ہو تو تمہارے پیچھے اگر کوئی بھی کھڑا نہ ہو قرآن سننے والا، تو تم اپنے تصور میں یہ تو ضرور رکھا کرو کہ تمہارا رب تمہارا قرآن سن رہا ہے۔ وہ اس سے بڑا کیا کریڈٹ ہے میرے بھائی؟ اللہ کے فرشتے تمہارا کلام سن رہے ہیں، پیچھے بے شک بندے کم ہونا، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ اس لیے یہ جذبہ رکھیں نیکی کے لیے، خشوع پیدا ہوگا، خضوع پیدا ہوگا۔ 25-30 منٹ کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ ٹھہر کے پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حضور ہم نے جا کے اللہ سے نیکیاں لینی ہے نا۔ یہاں آپ سے تو مجھے مطلب نیکیاں تو نہیں مل سکتی نا، اجر تو نہیں مل سکتا۔ میں آپ کو جتنا مرضی خوش کر لوں، 10 منٹ میں تراویح پڑھا لوں، آپ زیادہ سے زیادہ مجھے داد دے سکیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن میرے بھائی اجر تو اللہ سے ملنا ہے، تو پھر اس کی پسند کے مطابق کام ہوگا تو اجر ملے گا۔ تو بھائیو، خدا را یہ کام نماز تراویح کا اتنا عام نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ میں پھر اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ پورے پرتپاک طریقے سے الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں، اس میں پورا نماز کا اہتمام کریں، اور ساتھ نماز تراویح کا بھی اہتمام کریں، جذبے سے جایا کریں، پورے جذبے کے ساتھ، خشوع اور لگن کے ساتھ جایا کریں کہ ہم نے جا کے انشاءاللہ آج قرآن سننا ہے۔ تو جذبے سے جب آپ انشاءاللہ آئیں گے تو پھر اللہ برکتیں دے گا، اللہ ہمت دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔